نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویح مع خلاصہ مضامین قرآن کی 14ویں شب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے معنوں میں قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک ہم نے سورۃ الصفات کا مطالعہ کر لیا تھا اور 23واں پارہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم سورۃ الصاد سے آغاز کریں گے۔ سورۃ الصاد بھی ایک مکی صورت ہے، یہ 5 رکوعات اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع تزکیہ نفس اور اس کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1، مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ بتایا گیا کہ قرآن تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے، البتہ مشرکین اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وجہ بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور ان کے درمیان کا تعصب اتنا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن کو سنتے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہدایت حاصل کریں گے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یا معاذ اللہ آپ کوئی شاعر ہے یا کاہن ہے یا مجنون ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہ کوئی چاندی عطا کیا نہ کوئی سونا عطا کیا، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے اور کسی اور کا نہیں ہے کہ نبی کس کو بنا کر دنیا میں بھیجے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر فوقیت دی اور نبی بنا کر بھیجا، اب تمہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پر یہ گستاخ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ اگلا رکوع نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت داؤد کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح انہیں بھی کئی وسیع نعمتیں عطا کی تھی۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی، پھر حکمت اور دانائی کے موتی سے نوازا تھا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور یہ طاقت اور قوت میں بھی باقیوں سے بہتر تھے۔ بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ انہوں نے دن میں کچھ وقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکال رکھا تھا۔ وہ تمام دنیاوی سرگرمیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک دن وہی وقت چل رہا تھا اور اس دوران 2 لوگ ان کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے، اور داخل ہو کر انہوں نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس کی تفصیلات تو قرآن میں نہیں آئی ہیں، البتہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تلقین کی کہ اس مقدمہ کا فیصلے انصاف اور عدل سے فرمائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اور باقیوں کے ساتھ بھی بہتری کا معاملہ فرمائے۔ اگلا رکوع نمبر 3، نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اسی کا بندہ بن کر رہو، کیونکہ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے آخرت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی اور نافرمانوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا کہ قرآن حکیم کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ عقل مند لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایتوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے قابو میں ہواؤں کو دیا ہوا تھا۔ ان کی فوج میں جنات اور انسان دونوں شامل تھے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر۔ یہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے صبر کا بیان ہے۔ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشیں نازل کی اور انہوں نے اس پر اتنا اچھا صبر کیا، اس کی تحسین کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے تھے اور ان کا مقصد دنیا میں لوگوں سے اجر حاصل کرنا نہیں بلکہ صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کا حصول تھا۔
پھر متقین کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور اس سرکشوں کے لیے جہنم کے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آخری رکن نمبر 5 قصہ آدم و ابلیس کا بیان۔ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا تاکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلافت کی منصب پہ فائز ہو سکے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے بنا دیا تو ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندر روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرشتوں تو حکم بجا لائے، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کر منع کر دیا اور کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا۔ اگلی سورۃ سورہ زمر ہے، یہ 8 رکوعات اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ بتایا گیا ہے کہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تمہیں سمجھ آئے یا تمہیں سمجھ نہ آئے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، احسان فراموشی کی روش اختیار نہ کرو، کیونکہ اطاعت کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر یعنی جنت الفردوس رکھا ہے، اور نافرمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب یعنی جہنم اور اس کی آگ رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ رکوع نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو تمہیں وہ دے رہا ہوں جو اس نے وحی کے ذریعے مجھے دیا ہے، اور میں تمہارے سامنے ہدایت پیش کر رہا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو جاؤ۔ پھر بتایا گیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں یاروں کو خیاسارے میں ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن ان سب کو ساتھ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ رکوع نمبر 3، نور ہدایت کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے اس کے لیے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن سن کر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ احکامات اور شریعت کی پیروی کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت اور حق کی پیروی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کئی توحید کے دلائل کا ذکر ہے، جس کے بعد شرک کی ممانعت اور نفی کی گئی ہے۔ 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 4، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک تمام بندوں پر کافی ہے، کیونکہ کل کا کل اختیار اسی کا ہے، بندے تو صرف اس کی ایک بے بس مخلوق ہے، وہی خالق ہے اور بندوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دلی ایمان رکھتا ہے اور غیروں سے نہیں ڈرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے غالب فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اپنا ڈر پیدا فرمائے۔ رکوع نمبر 5، شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہاں مشرکین کی خوش فہمی کا ذکر ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم عیش کی جتنی بھی زندگی گزار لیں، آخرت میں جو ہمارے خود ساختہ معبود ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر کے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جس کو چاہے گا شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا اور جس کے لیے چاہے گا وہ اختیار عطا فرمائے گا۔ پھر جو لوگ دنیا میں غلط روش اختیار کر کے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن ان کے لیے بڑے عذاب رکھا ہے اور اس کی وعید اس رکوع میں سنائی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن بڑے سے بڑا مال، بڑے سے بڑے فدیہ اور بڑے سے بڑے تعلقات بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اگر ان کو کوئی چیز بچا سکے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت۔ فرمایا گیا کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنے ساتھ ظلم کر ہی لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت رحیم ہے۔ لیکن اس کے بعد بدنصیب لوگوں کے بارے میں بھی ذکر آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نصیحت کو سن کر بھی واپس نہیں پلٹتے اور گناہوں کی لذت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو ہی انہوں نے ساری زندگی سمجھ لیا ہے اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم توبہ کر لیتے اور صحیح راستے کی طرف واپس آ جاتے تو آج ہمیں یہ ذلت اور رسوائی نہیں دیکھنی پڑتی۔ رکوع نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی۔ بتایا گیا کہ سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی پیشکش کر رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، پھر ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔
کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت سا زمین اور بہت سے سونا چاندی دے دیتے ہیں، آپ اس دعوت کو ترک کر دیں۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تمہاری کوئی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی، تمہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ پھر بتایا گیا سب سے پہلے قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد بتایا گیا کہ بالآخر سور پھونکا جائے گا، پھر تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے اور ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ساتھ میں انبیاء اکرام اپنی قوموں کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا، اب تو ان سے پوچھ کہ انہوں نے اس پر کتنا عمل کیا۔ پھر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں نعمتوں میں اور باغات میں داخل فرما دے گا، اور جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہوگا اور شریعت پر عمل نہیں کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آخری رکوع نمبر 8، قیامت کے آخری مناظر۔ بتایا گیا کہ کفار کو گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں نبیوں نے اس دن سے نہیں ڈرایا تھا جس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حاکم ہے اور اس نے حساب کتاب کرنا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ڈرایا تو تھا لیکن ہم نہیں مانتے تھے، ہم دنیاوی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ ہم نے آخرت کو بالکل سرے سے ہی بھلا دیا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اب چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس متقیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو بھی گروہوں کی صورت میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور ان کا جنت میں استقبال کریں گے، کہیں گے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی سلامتی بھیجے گا اور اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلی سورت سورۃ المؤمن ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کا بیان آیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1، فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا۔ بتایا گیا کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کے مومن باپ دادا بھائی اور سب کو معاف فرما دے اور ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، اہل جہنم کی عبرتناک سزا۔ بتایا گیا کہ اہل جہنم عذاب کی شدت سے بیزار ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا اور فرمائے گا کہ تم اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے۔ اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چھوٹ دے رہا تھا تاکہ تمہیں موقع مل جائے اور تم اصلاح کر لو، لیکن تم نے اصلاح نہیں کی اور ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب چکھو۔ وہ چاہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور عطا فرما، ہم دنیا میں جا کر اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیں، لیکن اب ان کو کوئی مہلت اور کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اور جہنم ہی ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ بتایا گیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر پوری طریقے سے عمل کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو سنیں اور ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائیں۔ رکوع نمبر 3، آل فرعون کی سرکشی۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی نبوت کی دعوت فرعون کو دی اور فرعون نے دعوت کو جھٹلا دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون اور فرعون دونوں کو غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 4، مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق۔ بتایا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس دوران آل فرعون میں سے ایک بندہ جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے فرعون کے سامنے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور اسے بہت سمجھانے اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن فرعون نہ مانا اور نتیجتاً اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھگتنا پڑا۔ رکوع نمبر 5 میں اسی مومن آل فرعون کی رقت آمیز وعظ کا ذکر ہے۔ یہ بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام فرعون کو سنا رہا تھا اور اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس کی عیش و عشرت بھی عارضی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمتیں دی ہیں وہ ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ تمہیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت دائمی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ کامیابی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور آپ علیہ السلام کی رسالت کے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن فرعون نے نہیں مانا اور اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مومن بندے کی تو حفاظت فرمائی اور فرعون کو سرکش آل فرعون کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد چھوٹے اور بڑے لوگوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جہنم میں پیروکار اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے اور اسی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، اب تم ہمیں بچاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے۔ وہ جو لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے کہ اب تو ہم خود نہیں بچ سکتے، ہم کیسے بچائیں گے۔
پھر شدت عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دے گا اور یہ ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاری ہو جائے گی. اللہم اجرنا من النار. رکو نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا. یہاں اہل حق کو مدد کی بشارت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں باطل کے خلاف ضرور فتح عطا فرمائے گا. بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کل توکل کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کرتے رہو. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں مانگتے اور تکبر اور سرکشی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا اور آخرت میں آگ کا عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. رکو نمبر 7، دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے. بتایا گیا کہ محسن حقیقی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اس نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور وہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ جھوٹے معبود تو خود اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، یہ تمہاری دعاؤں کو کیا قبول کریں گے. پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی سے بنایا. اس کے بعد رکو نمبر 8، جھٹلانے والوں کا برا انجام. بتایا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں. یہ مفادات کی خاطر لوگوں کو حق سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت شدید عطا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کے جھوٹے وعدے، ان کے جھوٹے دعوے اور بہانے بالکل کام نہیں آئیں گے. آخری رکو نمبر 9، مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا امتحان لے سکے، لیکن بدقسمتی سے انسان بہت ناشکرا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. پھر سابقہ قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، اصحاب مدین، ان لوگوں کا ذکر ہے. بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی توحید پر ایمان نہیں لائے. ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے تھے ان کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو تمام دنیاوی اسباب کے سمیت ہلاک کر دیا. بتایا گیا کہ جو مشرکین مکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، بتایا گیا کہ یہ سب عارضی ہے اور یہ تمہیں کسی صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اصلاح کر لو اور بر وقت لوٹ آؤ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. اگلی سورہ حامیم السجدہ ہے. یہ 6 رکوعات اور 54 آیات پر مشتمل ہے. توحید کی طرف دعوت دینے کا بیان آیا ہے. آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1، قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو تمہارے لیے سمجھنا آسان کر دیا ہے. بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربیوں کے اوپر اپنا خاص فضل کیا کہ ان کی زبان عربی میں قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ان لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے اور یہ قرآن کو دوسروں تک پہنچا سکے. لیکن ان لوگوں نے پھر بھی قرآن کو جھٹلا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں سرکشی کرنے لگے. یہ لوگ تکبر میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب لکھ دیا ہے. پھر زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن میں قائم فرمایا. پھر توحید کی دلیل دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے. آخر میں قوم عاد، قوم ثمود کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم السجدہ کا ہم ذکر کر رہے تھے. رکوع نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا. رکوع نمبر 2 سے آغاز کریں گے. رکوع نمبر 2، شرک کرنے والوں کا انجام. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو چھت، آسمان کو چھت اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. پھر توحید کے دلائل بحث میں آئے ہیں اور شرک کی ممانعت اور نفی کی گئی ہے. سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے پاس تو ان لوگوں سے وسائل بھی کم ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. رکوع نمبر 3، فجر. رکوع نمبر 3، مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالوں کی گواہی. بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین کے اعضاء انہی کے خلاف گواہی دیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور مشیت سے ممکن ہوگا. مشرکین حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ ایسا ممکن کیوں کر ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ اسی کا حکم تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. رکوع نمبر 4، تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے کا انجام.
بتایا گیا ہے کہ مشرکین مسلمانوں کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے کی حد درجے کوشش کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن کو پھیلنے سے روک سکیں. یہ لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اور قرآن غالب آ کر رہے گا. اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گا اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے ڈٹ جائیں اور باطل کے خلاف صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول کرتا ہے جو ان کے لیے رحمت لے کر آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. فرشتے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بشارت کو ضرور پورا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے. رکن نمبر 5, بہترین بات دعوت الی اللہ. بتایا گیا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے جس بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہو. پھر اس کے بعد جب دعوت دے رہے ہو تو برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے. پھر حکم دیا گیا کہ شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ وہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پھیلانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. تو بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک زبردست کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. اس کے مضامین کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے گا اور تا قیامت قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا. تمہیں چاہیے کہ قرآن کی پیروی کرو کیونکہ یہی حق ہے اور اسی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں فیصلے فرمائے گا. 25ویں بارے کا آغاز ہوتا ہے. رکو نمبر 6, قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی. بتایا گیا ہے کہ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہیں. وہی تمہارا خالق ہے اور وہی تمہارا مالک ہے. اور جھوٹے معبود جنہیں تم نے خود بنایا ہے یہ تو اپنے آپ کی ناک پہ سے ایک مکھی نہیں ہٹا سکتے. ان کے پاس کیسے کوئی اختیار ہو سکتا ہے. پھر بتایا گیا کہ اکثر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمت ان کو دیتا ہے تو اترانے کی روش اختیار کر لیتے ہیں اور پھر جب ان لوگوں پر آزمائش آتی ہے تو یہ لوگ مایوس ہو کر بجھ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا, صرف دنیا کی محبت ہوتی ہے. ان کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. پھر بتایا گیا کہ عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے تم لوگوں پر واضح کر دے گا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی سچا کلام ہے. تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگلی سورۃ سورہ شورى ہے. یہ 5 رکوعات اور 55 آیات پر مشتمل ہے. اس کا مرکزی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہے. آغاز کرتے ہیں. رکو نمبر 1, شرک پر آسمان کا غیظ و غضب. بتایا گیا کہ شرک کرنے پر غضب کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ عنقریب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے. لیکن ایسا اس لیے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. بتایا گیا کہ مشرکین یہ جو دعوت حق سے روکتے ہیں اور خود ساختہ معبودوں کی پیروی کرتے ہیں, عنقریب ان کے ان کرتوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا لکھ دی ہے جو وہ بہت جلد پائیں گے. پھر بتایا گیا کہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہے. قبول کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی سے نوازے گا اور جو اس رسالت کو جھٹلائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر بنا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. دوسرا رکوع اقامت دین کا حکم. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے. بتایا گیا کہ وہی تمہارا واحد حاکم ہے اور وہی تمہارے فیصلے فرماتا ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں اس کے فیصلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کر لو. پھر بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے. اس کے بعد متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے اور دنیاوی اور سیاسی سطح پر مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں سخت سزا ہوگی. اس کے بعد جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے مشن سے گریز کرتے ہیں اور میدان حق سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. جبکہ جو لوگ اقامت دین کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کو بحیثیت قانون اعلیٰ نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت لکھی ہے. رکوع نمبر 3, کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ بتایا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی پیروی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ حد درجے خود غرض اور مفاد پرست لوگ ہیں. یہ لوگ صرف دنیا ہی کی عیش و عیشت چاہتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی جگہ نہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو دعوت حق سے دور کر لیں
اور یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، عنقریب ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ پھر بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات بجا لائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جنت کے وسیع باغات میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازوال نعمتیں رکھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جنت میں ان کی ہر طرح کی خواہش پوری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں شامل فرمائے۔ رکن نمبر 4، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ یہاں بہت ساری صفات کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اقامت دین وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، غصے میں اور جذبات میں آ کر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ سمجھداری سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں اور جان اور مال کی بازی لگا دینے کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ پھر جب وقت جنگ آتا ہے تو سب سے آگے نکل کے پہلی صفوں میں جا کر جنگ کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، معاملات میں ایک دوسرے کے درمیان مشورہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑے اجر کی بشارت رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان اوصاف کا حامل بنائے۔ آخر رکن نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہو۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار لگاتا ہے کہ کون اس کے لشکر میں شامل ہو کر دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد کرے گا۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کو پہلی فرصت میں قبول کر لو، ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن بہت پچھتاؤ گے اور پھر چاہو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور مہلت دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا اور پھر تمہارے لیے عذاب لکھ دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کا منظر کھینچا گیا ہے اور اس کی ہولناکی کا بیان ہے۔ بتایا گیا کہ جہنم میں جو لوگ جا رہے ہوں گے انہیں فرشتے ہانک کر جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کے نچلے گڑھوں میں ان کے چہروں کو آگ سے جھلسا دیا جائے گا، جبکہ جو لوگ جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے ان پر ان کا رب سلامتی بھیجے گا اور وہ سلام کا جواب کہیں گے۔ پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہوں گی اور ان کی تمام خواہشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بنائے۔ اگلی سورت سورۃ الزخرف ہے۔ اس میں توحید کا بیان اور شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ زخرف رکو نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات۔ بتایا گیا کہ سرکش قومیں پیغمبروں کا مذاق اڑاتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسائل کے باوجود ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اگر مشرکین راہ راست پر نہیں آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برا انجام کرے گا جیسے سابقہ قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ ان لوگوں کے پاس وسائل تو سابقہ قوموں سے اور کم ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں؟ انہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل ہدایت کے لیے کھول دیں۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں سفر کی دعا سکھائی گئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مشرکین انا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن اور ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ہے۔ یہاں مشرکین کا ایک اعتراض بیان ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا اور ہمیں سیدھے راستے پر لے آتا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم حق یا باطل میں سے کچھ چن لو۔ جب تم باطل کو چن لیتے ہو اور گمراہی کے راستے میں آگے بڑھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چھوٹ دیتا ہے کہ کبھی تم اصلاح کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، پر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہرگز شامل نہیں ہوتی۔ اگر تم اصلاح نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا عذاب دے گا۔ پھر بتایا گیا کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور اپنے رضا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فیضیاب کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ بتایا گیا کہ باپ دادا کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو سر فہرست رکھو تاکہ تم دین اسلام کی پیروی کر سکو، اور اگر تم نے سچے معنوں میں دین اسلام کی پیروی کی تو تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔